ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، اور وہ دھوکہ دینے والا ہے ان کو۔ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیسے، کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں کہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو اس کو کوئی مطلب تو ہمارے ذہن میں آنا ہی چاہیے، یا نہیں؟ اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھ نہیں آئی آیت۔ کیا کرتے ہیں منافق؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیسے؟ کس چیز کو دھوکہ قرار دیا گیا ان کی؟ اندر ایمان سے خالی ہے اور صرف ظاہراً تین باتیں لکھی: ایمان، صلاۃ، زکوٰۃ کو ظاہری طور پر کرتے ہیں۔ ایمان، صلاۃ اور زکوٰۃ، یہ تین چیزیں قرآن سے اصل میں ثابت ہیں، ان میں دکھاوا کرتے ہیں۔ ایمان صرف دکھاوے کا، اندر کچھ نہیں۔ نماز صرف دکھاوے کی، اندر کوئی حقیقت نہیں۔ زکوٰۃ یا صدقات صرف ظاہری فائدے کے لیے، اندر کچھ نہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ منافقوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کیسے؟ ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ اور وہ ڈھیل کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ سب اچھا ہے، کہ اللہ ہم سے خوش ہے، سب اللہ کا فضل ہے، سب ٹھیک ہے، ہم ہی ٹھیک ہے۔ دیکھیے ابھی ہم نے دیکھا نا کہ کوئی نقصان ہو تو ہم سوچیں ہم نے غلطی کیا کی۔ اب ایک اور طریقہ ہے کہ بعض اوقات ہم غلطی کرتے ہیں اور نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہم پہ ڈالتا ہے، تاکہ ہم دنیا میں ہی ٹھیک ہو جائیں۔ منافقوں پہ یہ نہیں آتی۔ منافق غلط کرتے بھی ہیں تو ان کی پکڑ کوئی نہیں ہوتی۔ لکھیے یہاں پر وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ کیا سمجھتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک کریں۔ تو یاد رکھیے کہ غلطی کرنے پر اگر دنیا میں کوئی پکڑ نہیں آئی، سب ٹھیک چل رہا ہے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ہے، اور پھر ایک دن وہ ایسا پکڑے گا کہ پھر کوئی چھڑا نہ سکے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس جیسی پکڑ بھی کسی کی نہیں۔ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں دکھاوا کر کے، اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے ان کو ڈھیل دے کے، اور وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے۔ یہ کتنا عام سوال ہے نا، کتنا زیادہ ہوتا ہے، فلاں شخص اتنے غلط کام کرتا ہے اور وہ پھر بھی پھل پھول رہا ہے اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اور ایک ہم ہے کہ ہر دوسرے دن کوئی مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پھر شیطان ہمارے دل میں کیا وسوسے ڈالتا ہے؟ تم ہی غلط ہو۔ ٹھیک ہے، اپنی غلطی سوچنی چاہیے، لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو دین کا رستہ اختیار کیا وہ رستہ غلط ہے۔ ذات کی غلطی تو ہو سکتی ہے، دین میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہم میں قصور ہو سکتا ہے، دین میں نہیں ہے۔ اچھا ایک بات یہ کہ دھوکہ دینا کوئی اچھی بات ہے، پھر یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہو تو اس دھوکے کا مقابلہ جو ہے یہ قوت کی علامت ہے، یہ خرابی کی نہیں ہے۔ دھوکہ دینا اگرچہ بذات خود اچھی صفت نہیں ہے، لیکن جب مقابلے پر یہ لفظ استعمال ہو عربی میں تو یہ ذم کے معنوں میں نہیں استعمال ہوتا۔ دیکھیں نا، مومن ایک سراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایک دفعہ اسے کسی نے دھوکہ دے دیا، اگلی دفعہ وہ محتاط، جو اس کے ساتھ چال چل رہا ہے وہ جواباً اس کا توڑ کر رہا ہے نا۔ تو یہ جو کسی کی چال کا توڑ کرنا جو ہے یہ ذم ہے یا مدح ہے؟ ذم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی برا ہے یا اچھا ہے؟ دیکھیے کسی کی چال کا شکار ہونا اچھا ہے یا چال کا توڑ کرنا اچھا ہے؟ جی اسی معنوں میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، چال کا توڑ ہے، اور یہ جو مقابلے میں آیا ہے یہ اللہ کی قوت اور قدرت کی دلیل ہے، یعنی درست جگہ پر استعمال ہوا ہے یہ لفظ، واللہ خیر الماکرین۔ لیکن یاد رکھیے کہ خادع کا لفظ جو ہے نا یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ نہیں ہے، یا ماکر جو ہے وہ اصل صفات میں سے نہیں ہے، یہ یہاں مقابلے کے طور پر آیا ہے۔ اچھا یعنی اس کا ایک سبب ہے، یہ بھی لکھیے، اس کا ایک سبب ہے، وجہ ہے ایک۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کون؟ منافق۔ قاموا کسالى، کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے مارے، نماز ان پہ بڑی بھاری ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سورۃ المؤمنون آیت 1، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، اور وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ آیت نمبر 9۔ سورۃ التوبہ میں بھی آتا ہے کہ یہ منافق نماز بڑی سستی سے پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، سورۃ توبہ آیت 54۔ اور نمازوں میں بھی سب سے مشکل نماز کون سی ہے ان پر؟
اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء اور فجر کی نمازیں بڑی بھاری، وہ بہت مشکل لگتی. تو یہاں جو شخص نماز میں سستی کرے وہ کس کی مشابہت کر رہا ہے؟ منافقوں کی. دیکھیے سچا مومن تو وہ ہوتا ہے جو نماز کا نام سن کے خوش ہو جاتا ہے. اب نماز نبی پڑھ کے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا حال کیا ہے. میں نے جب اس کو پڑھا اور پڑھایا تھا، حقیقت میں زندگی میں پہلی دفعہ جسے کہتے ہیں نا نماز کا ایک لطف اور ایک خوشی اور ایک نماز کی جو ویلیو ہے وہ معلوم ہوئی تھی مجھے. ٹھیک ہے انسان بارہا پڑھتا ہے، قرآن میں بھی سب وہ اچھا وہ بڑھتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا ایک تعلق، لیکن اس کتاب میں جو کچھ یعنی بیان ہوا صحیح احادیث میں سے اس کی وجہ سے، اور پھر جو طریقہ اور پھر اس میں جو دعائیں اور جو ایک نماز کی جو سجاوٹ ہے، اس سے وہ نماز میں ایک اٹریکشن پیدا ہوئی نا. اور پھر اس کی صحیح پوزیشن پہ سجدہ کرنا، رکوع کرنا اور وہ سارے آداب کا خیال رکھنا جو ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک انجوائمنٹ بھی آ جاتی ہے نا، ایک خوشی کی بات بھی آ جاتی ہے. جب آپ کو طریقہ صحیح نہ پتا ہو تو وہ ایک الٹے طریقے سے کام کرنا بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے. تو منافقین کو نماز بڑی بھاری لگتی ہے، وہی لا علمی اور نہ سمجھی. دیکھیں نا پتا چلے کہ فائدہ کتنا ہے تو کیسے بوجھ لگے. پھر جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور وہ واقعہ جو شروع میں ہی آتا ہے کتاب کے کہ جس میں ایک شخص شہید ہوا اور ایک جو بعد میں فوت ہوا، اور نمازوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا مقام کہیں اور تھا، یعنی شہید سے بھی بلند تھا، جنت میں پہلے چلا گیا. کتنی ہلانے والی چونکانے والی چیز ہے نا کہ ہم عام طور پر نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں. لیکن سچا مومن کون ہوتا ہے کہ جو نماز کا نام سن کے خوش ہو. کیوں؟ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا، دوست سے ملاقات کا وقت ہے. اب آپ دیکھیں اگر آپ کسی کو دوست کہتے ہیں اور اس کی ملاقات آپ کو اچھی نہیں لگتی، ملاقات کا آپ کو کوئی شوق نہیں، تو کیا دوستی؟ کوئی دوستی نہیں. دیکھیے دوست کا فون آ جائے یا دوست ملاقات کرنے آ جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اسے دیکھ کے خوشی ہوتی. اور اگر آپ خوش نہ ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دوستی نہیں. تو اذان ہو جائے اور نماز کا وقت آ جائے اور آپ کہ ہائے پھر اذان ہو گئی، تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. تو مطلوب کیا ہے کہ نماز کا وقت انسان کو خوش کرے. شکر ہے دنیا کے جھنجھٹوں سے جان چھوٹے گی، تھوڑی دیر ریلیکس کریں گے، ہاتھ منہ دھو کے فریش ہو کے، اور جو غم غصہ اور ادھر ادھر کی غلطیاں وہ ساری دھوئیں گے جا کے. جس کو گناہ بوجھ لگتے ہوں وہ تو شکر کرے کہ نماز کا وقت. بالکل یہ ایسے ہی نہیں جیسے کسی کو گندگی سے نفرت ہو تو وہ نہا کے فریش ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنا فطرت میں چھوٹے بچے بھی نہا کے خوش ہو جاتے ہیں، وہ بھی انجوائے کرتے ہیں نہانے کو. تو آپ نے 5 نمازوں کو 5 دفعہ نہر میں نہانے سے تشبیہ دی، تو کیسے نہیں بندہ مومن خوش ہو سکتا؟ لیکن جس کو پتہ ہی نہیں نماز کے فائدوں کا، علم ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، اس کے لیے پھر نماز کیا ہے؟ بوجھ. اصل میں نا لا علمی منافقت کو جنم دیتی ہے، علم کا نہ ہونا ناسمجھی منافقت کو جنم دیتی ہے. یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا جاہد الکفار والمنافقین، منافقوں سے جہاد کرو، تو وہاں قتال کا معنی نہیں ہے، علم کے ساتھ، یعنی انہیں کچھ سکھاؤ، انہیں شعور دلاؤ. جب شعور آئے گا تو وہی چیزیں جو کل تک بوجھ لگتی تھیں آج کیا ہو جائیں گی؟ آج مزے کی چیز ہو جائیں گی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اب آپ دیکھیں اگر کسی کو قرآن کا ترجمہ سمجھ نہ آتا نا تو اس کو تلاوت لگا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کو بند کرو، یہ کیا تم نے، اس کو دلچسپی نہیں ہو سکتی. لیکن جب سمجھ آنے لگتی ہے تو تلاوت کیسے لگتی ہے؟ پھر ہر چیز سے غافل ہو کے بندہ سارا دھیان ادھر چلا جاتا ہے. تو سمجھے بغیر قرآن پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا، سمجھے بغیر نماز پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا بہت فرق ہے. اسی طرح اگر آپ کو قرآن صحیح رواں نہیں پڑھنا آتا نا تو آپ کو تلاوت بھی ایک بوجھ لگتی ہے. پھر بہت سے لوگ جو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتے نا، ان کو پڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پڑھنا نہیں آتا، بوجھ لگتا ہے ان کو. لیکن جب ان کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے تو وہ چیز ان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ انجوائبل، انجوائے کرنے لگتے ہیں. اب دیکھیں بالکل جیسے بچے ہوتے ہیں نا، جس بچے کو ریڈنگ سے کوئی دلچسپی نہ ہو تو اس کو ایک کاغذ بھی آپ کہیں نا یہ پڑھو تو اس کے لیے قیامت ہوتی ہے، اچھا یہ سارا پڑھو کہ آدھا پڑھ لو. اور جن بچوں کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جن کی ریڈنگ تیز ہوتی ہے، ان کو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہونے میں، جاننے اور نہ جاننے میں. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے.
تو جاننا جو ہے وہ ایک پیٹرول یا فیول مہیا کرتا ہے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے. یہ منافق سستی کے مارے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا فائدہ ہونے والا ہے ان کا. اگر انہیں پتہ چل جائے تو بھاگ بھاگ کے جائیں. وہ جیسے ایک حدیث میں آتا نا کہ لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے عشاء اور فجر کی نماز میں کیا تو وہ گھسٹ گھسٹ کے وہاں پہنچے، تب بھی پہنچے. تو منافقوں کو نہیں فائدہ پتا نا، اس لیے اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر. اور اگر پڑھتے بھی ہیں یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اچھا یہ دیکھ رہا ہے میں ذرا اچھی سی نماز پڑھ لوں، لوگوں کی نظر میں جچنے کے لیے، لوگوں سے جو عزت چاہتے ہیں. یہ بھی کتنی بے وقوفی کی بات ہے نا کہ انسان لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا چاہے، لوگوں کو خوش رکھے. کتنی حقیر منزل ہے، کتنی چھوٹی سوچ ہے، کتنا چھوٹا ٹارگٹ ہے کہ انسان لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے کوئی کام کرے، اور ہو سکتا ہے لوگ توجہ بھی نہ کریں کہ کیا کیا کسی نے. ولا یذکرون اللہ، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو، الا قلیلا، مگر بہت کم. یہ بھی منافقت کی علامت ہے. منافق اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے. منافق کو ذکر سے دلچسپی نہیں ہوتی، خواہ وہ نماز کے اندر ہو، خواہ وہ نماز کے بعد ہو، خواہ وہ نماز کے علاوہ ہو. وہ نماز کا سلام پھیرتے ہی فوراً مصلی لپیٹتا ہے، جان چھوٹی، فوراً اٹھا پھینکے اور چلو بھی شکر ہے بوجھ ختم ہوا، اب کریں ہم دنیا میں پھر گپ شپ، ادھر بات ادھر بات، یہ کام وہ کام. چائے کا کپ پینے میں گھنٹہ لگا دیں کہ کوئی وقت ضائع ہونے کی پرواہ نہیں. ایک نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو بس کس وقت یہ بوجھ سر سے اٹھ، کس وقت مصیبت ٹلے. تو اس کیفیت سے نجات مانگنی چاہیے. اس کا علاج پتہ کیا ہے؟ خوب قبولیت کے اوقات میں اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے نماز کی محبت دے دے. دل لگا کے، جیسے اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نا، تو دعا مانگا کریں یا اللہ مجھے نماز کی محبت دے، یا اللہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور آپ دیکھیں گے کہ فرق پڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ ہی دیتا نا سب کچھ. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ کے اندر نماز کی محبت نہیں آئی ہے، نماز کے لیے وہ شوق نہیں آیا، تو اللہ سے مانگ لے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں. اور یہ جو یراؤن الناس ہے نا، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے دکھاوا، نماز میں بھی دکھاوا اور نماز کے علاوہ بھی دکھاوا. تو منافقت کی ایک اور علامت کیا ہے؟ دکھاوا. منافق کو دکھاوے سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، ہر کام دکھاوے کا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہر عبادت میں دکھاوا، صرف نماز میں نہیں بلکہ زکوٰۃ میں، صدقے میں، خیرات میں، نیکی کے چھوٹے سے کام میں، حتیٰ کہ کوئی چھوٹی سی کسی کی خدمت کی، کسی کے کام ہے، اس کو بھی خوب نشر کریں گے، خوب اعلان کریں گے اس کا. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے؟ یعنی چھوٹا سا کسی کا کوئی کام کیا، کسی کی مدد کی، خدمت کی، پھر خوب اشتہار دیا اس کا. کیوں دیتے ہیں؟ ایک ہی مصیبت ہے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا، لوگوں سے عزت چاہنا، لوگوں کے سامنے جچنا. اسی لیے یہ سب گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں نا. جس کو پتا میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے، کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے اسے تو فکر نہیں ہوتی.